نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ 14 دن کے بعد جمعے کو آپ شہر کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ راہ میں بنی سالم کے محلے میں نماز کا وقت آ گیا۔ جمعے کی نماز یہیں ادا فرمائی۔ نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی نماز جمعہ اور سب سے پہلا خطبہ نماز تھا۔ لوگوں کو جب تشریف آوری کی خبر معلوم ہوئی تو ہر طرف لوگ جوش و مسرت سے پیش قدمی کے لیے دوڑے۔ آپ کے ننھیالی رشتہ دار بنو نجار ہتھیار سجا سجا کر آئے۔ قباء سے مدینے تک 2 رویا جان نثاروں کی صفیں تھیں۔ راہ میں انصار کے خاندان آتے تھے۔ ہر قبیلہ سامنے آ کر عرض کرتا، حضور یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے۔ آپ خوشی کا اظہار فرماتے اور دعائے خیر دیتے۔ شہر قریب آ گیا تو جوش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین چھتوں پر نکل آئیں اور گانے لگیں۔ چاند نکل آیا کوہ ودا کی گھاٹیوں سے۔ ہم سب پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے۔ معصوم لڑکیاں دف بجا بجا کر گاتی تھیں، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد کیا اچھا ہمسایہ ہے۔ آپ نے ان لڑکیوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، کیا تم مجھ کو چاہتی ہو؟ بولی ہاں۔ فرمایا کہ میں بھی تم کو چاہتا ہوں۔ جہاں اب مسجد نبوی ہے سے متصل حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ کوکب نبوی یہاں پہنچا، سخت کشمکش تھی کہ آپ کی میزبانی کا شرف کس کو حاصل ہو۔ قرعہ ڈالا گیا اور آخر یہ دولت حضرت ابو ایوب کے حصے میں آئی۔ ابو ایوب کا نام خالد ہے۔ اصحابہ فی احوال الصحابہ میں اسی نام سے ان کا ذکر کیا گیا ہے اور وہیں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اکثر سیر و تواریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چونکہ ہر شخص اپنے گھر میں اتارنے کی درخواست کرتا تھا، آپ نے فرمایا کہ میرے ناقے کو چھوڑ دو، وہ خدا کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ ناقہ حضرت ابو ایوب کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اس لیے آپ نے انہی کے گھر پر قیام فرمایا۔ لیکن صحیح مسلم میں باب الحجرت میں ہے کہ جب لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے متعلق جھگڑا ہوا تو آپ نے کہا کہ میں بنو نجار کے ہاں اتروں گا جو عبد المطلب کے ماموں ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدن ایسا کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب اسی خاندان سے تھے۔ امام بخاری نے تاریخ صغیر میں تصریح کی ہے کہ ابو ایوب کے گھر اترنا اسی قرابت کی وجہ سے تھا۔ حضرت ابو ایوب کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے بالائی منزل پیش کی لیکن آپ نے زائرین کی آسانی کے لیے نیچے کا حصہ پسند فرمایا۔ ابو ایوب 2 وقت آپ کی خدمت میں کھانا بھیجتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ دیتے ابو ایوب اور ان کی زوجہ کے حصے میں آتا۔ کھانے میں جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، ابو ایوب تبرکن وہیں انگلیاں ڈالتے۔ ایک دن اتفاق سے بالائی منزل میں پانی کا برتن ٹوٹ گیا۔ اندیشہ ہوا کہ پانی بہہ کر نیچے جائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ گھر میں اوڑھنے کا صرف ایک لحاف تھا۔ حضرت ابو ایوب نے اس کو پانی پر ڈال دیا تاکہ جذب ہو کر رہ جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے تک یہیں قیام فرمایا۔ اس اسنا میں جب مسجد نبوی اور آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو آپ نے نقل مکان فرمایا۔ مدینے میں آ کر آپ نے حضرت زید اور اپنے غلام ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر بھیجا کہ جا کر صاحبزادیوں اور حرم نبوی کو لے آئیں۔ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھا کہ وہ اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر چلے آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ حبش میں تھی۔ حضرت زینب کو ان کے شوہر نے آنے نہ دیا۔ زید صرف حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت سودا زوجہ محترمہ نبوی کو لے کر آئے۔ حضرت عائشہ اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ آئیں۔ مدینے میں قیام کے بعد سب سے پہلا کام ایک خانہ خدا کی تعمیر تھی۔ اب تک یہ معمول تھا کہ مویشی خانے میں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ دولت قدر کے قریب خاندان نجار کی زمین تھی جس میں کچھ قبریں تھیں، کچھ کھجور کے درخت تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو بلا کر فرمایا، میں یہ زمین بقیمت لینا چاہتا ہوں۔ وہ بولے کہ ہم قیمت لیں گے لیکن آپ سے نہیں بلکہ خدا سے۔ چونکہ اصل میں وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی، آپ نے خود ان یتیموں کو بلا بھیجا۔ ان یتیم بچوں نے بھی اپنی کائنات نظر کرنی چاہیے لیکن آپ نے گوارا نہ کیا۔ حضرت ابو ایوب نے قیمت ادا کی، قبریں اکھڑوا کر زمین ہموار کر دی گئی اور مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ شہنشاہ 2 عالم پھر مزدوروں کے لباس صحابہ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور یہ رجس پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے، اے خدا کامیابی صرف آخرت کی کامیابی ہے، اے خدا مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے بری اور اسلام کی سادگی کی تصویر، یعنی کچی اینٹوں کی دیواریں، برگ خرما کا چھپر اور کھجور کے ستون تھے۔ قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا لیکن جب قبلہ بدل کر کعبے کی طرف ہو گیا تو شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا۔ فرش چونکہ بالکل خام تھا، بارش میں کیچڑ ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ صحابہ نماز کے لیے آئے تو کنکریاں لیتے آئے اور اپنی اپنی نشست گاہ پر بچھا لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور سنگریزوں کا فرش بنوا دیا۔ مسجد کے ایک سرے پر ایک مسقف چبوترا تھا جو صفا کہلاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے تھا
تھا جو اسلام لاتے اور گھر بار نہیں رکھتے تھے۔ مسجد نبوی جب تعمیر ہو چکی تو مسجد سے متصل ہی آپ نے ازواج مطہرات کے لیے مکان بنوائے۔ اس وقت تک حضرت سودا اور حضرت عائشہ نکاح میں آ چکی تھیں، اس لیے 2 ہی حجرے بنے۔ جب اور ازواج آتی گئیں تو اور مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات کچی اینٹوں کے تھے، ان میں سے 5 کھجور۔ ترتیب یہ تھی کہ حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت حجش کے مکانات شامی جانب تھے اور حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، حضرت سودا مقابل جانب تھی۔ یہ مکانات مسجد سے اس قدر متصل تھے کہ جب آپ مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تو مسجد سے سر نکال دیتے اور ازواج مطہرات گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ کے بال دھو دیتی تھی۔ یہ مکانات 6-6، 7-7 ہاتھ چوڑے اور 10-10 ہاتھ لمبے تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا تھا۔ دروازوں پر کمبل کا پردہ پڑا رہتا تھا، راتوں کو چراغ نہیں جلتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں جو انصار رہتے تھے، ان میں سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، حضرت معاذ بن حزم اور حضرت ابو ایوب رئیس و دولت مند تھے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیج دیا کرتے تھے اور اس پر آپ بسر فرماتے تھے۔ سعد بن عبادہ نے التزام کر لیا تھا کہ رات کے کھانے میں ہمیشہ اپنے ہاں سے ایک بڑا بادیہ بھیجا کرتے تھے، جس میں کبھی سالن، کبھی دودھ اور کبھی گھی ہوتا تھا۔ حضرت انس کی ماں ام انس نے اپنی جائیداد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے قبول فرما کر اپنی دایا ام ایمن کو دے دی اور خود فخر و فاقہ اختیار کیا۔ اسلام کی تمام عبادات کا اصلی مرکز وحدت و اجتماع ہے۔ اس وقت تک کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز باجماعت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ لوگ وقت کا اندازہ کر کے آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ کچھ لوگ مقرر کر دیے جائیں جو وقت پر لوگوں کو گھروں سے بلا لائیں، لیکن اس میں زحمت تھی۔ صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا، لوگوں نے مختلف رائیں دی۔ کسی نے کہا نماز کے وقت مسجد میں ایک علم کھڑا کر دیا جائے، لوگ دیکھ دیکھ کر آتے جائیں گے۔ آپ نے یہ طریقہ ناپسند فرمایا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں اعلان نماز کا جو طریقے تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے، لیکن آپ نے حضرت عمر کی رائے پسند کی اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ اس سے ایک طرف تو نماز کی اطلاع عام ہو جاتی تھی اور دوسری طرف دن میں 5 دفعہ دعوت اسلام کا اعلان ہو جاتا تھا۔ شاہ ستہ کی بعض کتابوں میں ہے کہ اذان کی تجویز عبداللہ بن زید نے پیش کی تھی، جو انہوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر کو بھی خواب میں توارد ہوا، لیکن صحیح بخاری کی روایت کے مقابلے میں کسی اور روایت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ بخاری میں صاف تصریح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بوق اور ناقوس کی تجویزیں پیش کی گئیں، لیکن حضرت عمر نے اذان کی تجویز پیش کی اور آپ نے اس کے موافق حضرت بلال کو بلا کر اذان کا حکم دیا، خواب کا ذکر نہیں۔ مہاجرین مکہ معظمہ سے بالکل بے سر و سامان آئے تھے، گو ان میں دولت مند اور خوشحال بھی تھے، لیکن کافروں سے چھپ کر نکلے تھے، اس لیے کچھ ساتھ نہ لا سکے تھے۔ اگرچہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مہمان خانہ عام تھا، تاہم ایک مستقل انتظام کی ضرورت تھی۔ مہاجرین نظر اور خیرات پر بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ دست و بازو سے کام لینے کے خوگر تھے، چونکہ بالکل بے گھر تھے اور ایک حبہ تک پاس نہ تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار اور ان میں رشتہ اخوت قائم کر دیا جائے۔ جب مسجد کی تعمیر قریب ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو طلب فرمایا۔ حضرت انس بن مالک جو اس وقت 10 سالہ تھے، ان کے مکان میں لوگ جمع ہوئے۔ مہاجرین کی تعداد 45 تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف خطاب کر کے فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین اور انصار میں 2 شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو، اور اب وہ در حقیقت بھائی بھائی تھے۔ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ دے دیا کہ آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا۔ سعد بن ربی جو عبد الرحمن بن عوف کے بھائی قرار پائے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے، لیکن انہوں نے احسان مندی کے ساتھ انکار کیا۔ انصار کا مال و دولت جو کچھ نخلستان تھے، روپے پیسے تو اس زمانے میں تھے نہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے درخواست کی کہ یہ باغ ہمارے بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ مہاجرین تجارت پیشہ تھے اور اس وجہ سے کھیتی کے فن سے بالکل ناآشنا تھے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے انکار کیا۔ انصار نے کہا سب کاروبار ہم خود انجام دے لیں گے، جو کچھ پیداوار ہوگی اس میں نصف حصہ مہاجرین کا ہوگا۔ مہاجرین نے اس کو منظور کیا۔ یہ رشتہ بالکل حقیقی
تعلقی رشتہ بن گیا۔ کوئی انصاری مرتا تھا تو اس کی جائیداد اور مال مہاجر کو ملتا تھا اور بھائی بند محروم رہتے۔ یہ اس فرمان الہی کی تعمیل تھی۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ باہم بھائی بھائی ہیں۔ جنگ بدر کے بعد جب مہاجرین کو اعانت کی ضرورت نہ رہی تو یہ آیت اتری، ارباب قرابت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس وقت سے یہ قاعدہ جاتا رہا، چنانچہ کتب تفسیر و حدیث میں بتصریح مذکور ہے۔ سن 4 ہجری میں بنو نذیر جب جلا وطن ہوئے اور ان کی زمین اور نخلستان قبضے میں آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ مہاجرین نادار ہیں، اگر تمہاری مرضی ہو تو نئے مقبوضات تنہا ان کو دے دیے جائیں اور تم اپنے نخلستان واپس لے لو۔ انصار نے عرض کی کہ نہیں، ہمارے نخلستان بھائیوں ہی کے قبضے میں رہنے دیجیے اور نئے بھی انہی کو عنایت فرمائیے۔ دنیا انصار کے اس ایثار پر ہمیشہ ناز کرے گی، لیکن یہ بھی دیکھو کہ مہاجرین نے کیا کیا۔ حضرت سعد بن ربیع نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ایک ایک چیز کا جائزہ دے کر نصف لے لینے کی درخواست کی تو انہوں نے کہا، خدا یہ سب آپ کو مبارک کرے، مجھ کو صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ انہوں نے قینقاع کا جو مشہور بازار تھا جا کر راستہ بتا دیا۔ انہوں نے کچھ گھی کچھ پنیر خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی۔ چند روز میں اتنا سرمایہ ہو گیا کہ شادی کر لی۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت کو یہ ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول تھا کہ خاک پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے۔ ان کا اسباب تجارت 700 اونٹوں پر لد کر آتا تھا اور جس دن مدینے میں پہنچتا تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ بعض صحابہ نے دکانیں کھولی۔ حضرت ابو بکر کپڑے کی تجارت کرتے تھے، حضرت عثمان بنو قینقاع کے بازار میں کھجور کی خرید و فروخت کرتے تھے، حضرت عمر بھی تجارت میں مشغول ہو گئے اور شاید ان کی اس تجارت کی وسعت ایران تک پہنچ گئی تھی۔ دیگر صحابہ نے بھی اسی قسم کی چھوٹی بڑی تجارت شروع کر دی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ پر لوگوں نے جب کثرت روایت کی بنا پر اعتراض کیا کہ اور صحابہ تو اس قدر روایت نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دیگر صحابہ بازار میں تجارت کرتے تھے اور میں رات دن بارگاہ نبوت میں حاضر رہتا تھا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه